ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ جس کے بارے میں آج بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ خوشاب میں ایک بینک کے گارڈ نے اپنے ہی مینیجر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اپنی کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے۔ اور اس نے لیبل یہ لگایا کہ میں نے جو اس مینیجر کا قتل کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ توہین رسالت کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً اس کو قتل کرنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد قتل کرنے کے بعد جس طرح وہ روڈوں پہ گھوما اور لوگوں نے جس طرح اس کے ہاتھ چومے، وہ جتنی بھی جہالت ہے، آج اس کے بارے میں کچھ میں بات کروں گا۔ دیکھیے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس بھی کیٹیگری کا مسلمان ہو، شاید وہ بہت گناہ گار ہو یا بہت زیادہ ثواب کماتا ہو، لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو تو کہیں نہ کہیں تک اس کے دل میں جذبہ ایمانی جو ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں، میں اپنے نبی کی توہین جو ہے وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور انہی جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ جو ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا ایک لاء ہے جس کو کہتے ہیں بلاسفیمی لاء، جو کہ تمام سٹیزنز آف پاکستان پہ اطلاق ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص، ڈزنٹ میٹر کہ اس کا ریلیجن کیا ہے، اگر وہ توہین رسالت کرتا ہے تو اس کے لیے سزائے موت ہے، جو کہ بڑا اچھا قانون ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کا قتل کرے اپنی ذاتی دشمنی کی بیس پہ، اور بہتان وہ قتل کرنے والے پہ یہ لگائے کہ میں نے اس کا اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی تھی، تو میں سمجھتا ہوں ادھر ایسا شخص بالکل اسی طرح قصوروار ہے جس طرح کوئی شخص توہین رسالت کرتا ہے۔ تو ادھر ذمہ داری بنتی ہے تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کی اور گورنمنٹ کی کہ وہ ساتھ مل کے کوئی قانون سازی کریں ایسے گھٹیا لوگوں کے لیے کہ مستقبل میں کوئی بھی ایسی جرت نہ کر سکے اور ایسے شخص عبرت کا نشان بن سکے۔ اور ادھر گورنمنٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے، یعنی کہ اگر خدا نخواستہ جیسے کہ کوئی شخص واقعی توہین رسالت کرتا بھی ہے تو گورنمنٹ لوگوں کو اس طرح اعتماد میں لے کہ بھائی آپ جو ہے وہ خود سے فیصلے نہ کریں، آپ قانون سے فیصلے کروائیں، یعنی جو آپ کا بلیسفیمی لاء ہے اس کے تحت لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ کیونکہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان ہے، اگر اس کے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، یعنی کوئی توہین رسالت کرتا ہے، اور اگر اسے کہیں نہ کہیں یہ گمان ہے کہ بھائی شاید یہ جو ہے وہ قانون سے بچ سکتا ہے آگے جا کے، تو آپ مجھے بتائیں پھر ایسا کیسا ممکن ہے کہ وہ انسان جو اگر غیرت مند ہے وہ اسے چھوڑ دے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام لوگوں کو اس اعتماد میں لیں کہ ہم جو ہے وہ ایسے شخص کی سخت سے سخت کارروائی کریں گے اور بلیسفیمی لاء کے تحت جلد سے جلد اس شخص کو سزا دیں گے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور قانون ایک مذاق بن کے رہ جائے گا۔ اچھا، اس واقعے کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو بلیسفیمی لاء ہے نا، اس لاء کو پاکستان سے بالکل ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس لاء کی وجہ سے ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ فالسلی ایکیوزڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خواہ مخواہ انہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو اس بلیسفیمی لاء کو پاکستان سے ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس سے کوائٹ کلیئر ہوتی ہے یہ بات کہ یہ لوگ وہی ہیں جن کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا سی بھی محبت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات آپ تب تو نہیں کرتے جب کوئی ڈکیتی، چوری اور قتل جیسے جرائم میں کوئی فالسلی ایکیوزڈ ہو جائے، یعنی کہ اگر کسی شخص نے قتل کسی کا نہیں کیا اور وہ سزا کاٹ رہا ہے قتل کی، یعنی اگر کسی شخص نے جو ہے وہ چوری نہیں کی ہے اور وہ سزا کاٹ رہا ہے چوری کی، تب تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ جو چوری کا قانون ہے اور کسی کو قتل کرنے کا یہ جو قانون ہے، اس قانون کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن جب بلیسفیمی لاء کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اس لاء کو ختم کر دیا جائے۔ ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بلیسفیمی لاء کے تحت جن جن لوگوں کی گرفت ہوتی ہے ان کی گرفت ذرا دیکھ بھال کے ہو، اس میں ذرا علماء کرام کا پینل شامل ہو، گورنمنٹ کے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ مذہب سے جن کا تعلق ہے وہ شامل ہوں، اور انصاف پہ مبنی ایک فیصلہ کیا جائے جیسے کہ میں نے عرض کیا، کیونکہ مسلمان ہر چیز جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کچھ بھی جو ہے وہ برداشت ہم کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان کے سامنے اس کی نبی کے ذات کے خلاف کچھ بات کرنا، یہ بالکل بھی جو بات ہے
وہ قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی قابل برداشت ہے، جس کے تحت یہ بلیسفیمی لا ہے، جو کہ بڑا اچھا ہے۔ تو یقیناً یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، مذمت کرنی چاہیے ہر انسان کو اس کی، اور قتل جو شخص ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بس، السلام علیکم۔